Assalamu alaikum, this is Amna and you're watching Something Hot. I have with me today the extremely talented, I'm not going to say the name, I want you to guess, somebody who I associate with the word super. Whether you talk about supermodel, super mom, superhuman being, super character, انہوں نے بہت کم ڈرامے کیے ہیں لیکن ہر ڈرامے میں ان کا کردار ایسا ہوتا ہے جو ذرا ہٹ کے ہوتا ہے. آج کل جو ڈرامہ چل رہا ہے میرے حساب سے that she is nothing less than the lead. In fact, at times, she's a little more dynamic than the lead as well. Of course, you've seen pictures. You know who I have with me. Rabia Bhatt. Rabia, assalamu alaikum. وعلیکم السلام. آج ستارے کچھ گردش میں تھے اور ہوتے نہ ہوتے ہوتے ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہو گیا اس لیے کہ گفتگو ایسی چل رہی تھی کہ وہ رکنی نہیں چاہیے تھی. آپ خود بہت بڑا ستارہ یا سیارہ کہہ لیتی ہوں آپ کو اس میں اس لفظ کو بتانے کے لیے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھے آج بلایا اور آپ کو میں ایک بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ ہم آئی سپوز ماڈلنگ کے وقت سے ہم ساتھ ساتھ ہی ہیں. بالکل. اور آج اچھا لگ رہا ہے مجھے اس نشست پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر اور بہت شکریہ آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ سے میرا تعارف کروایا. اتنا وقت گزر گیا رابعہ لیکن مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب فیشن ویکس ہوا کرتے تھے اور آپ ایسے گلائڈ کرتی تھیں رن وے پہ اور ہم دیکھ کے کہتے تھے کہ واو دیٹس واٹ یو کال اے سپر ماڈل. اس لیے کہ somebody جس میں اتنی گریس تھی اتنی پوائز تھی اینڈ پھر آپ نے اس کو ریٹین کیا آف کیمرا آف دا رن وے بھی. یہ پرنٹ ہوتا ویسٹرن ہوتا ہم لوگ بالکل آئیڈیلائز کرتے تھے کہ یہ ایسی ہوتی ہیں سپر ماڈلز جو پرنٹ بھی کر لیتی ہیں اور رن وے بھی کرتی ہیں اور جن کی ہائٹ بھی ہے اور حسین بھی ہیں اور ایسٹرن بھی کرتی ہیں ویسٹرن پہنتی ہیں تو بھی اچھی لگتی ہیں اور یو ڈیڈ اٹ آل اینڈ یو ڈیڈ اٹ سو ویل. آمنہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خدا ہی ہے جو آپ کی عزت رکھواتا ہے ورنہ یقین مانیں آج بھی اتنے سال بیت چکے ہیں ماڈلنگ کرتے ہوئے اور آج بھی کسی بھی شوٹ پر پہلے گھنٹے میں ویسے ہی نروس ہوتی ہوں جیسا کوئی اور بندہ ہوتا ہوگا. میں ابھی بھی فوٹوگرافرز جا کے پوچھتی ہوں کہ آج کا کیا تھیم ہے, آج واٹ ڈو یو تھنک کہ آج کیا ایکسپریشنز ہونے چاہیے, ہم کیا کریں گے. اور یہ ایک بری بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ اتنی بھی آپ میں یہ کیوریوسٹی اور یہ تھوڑی سی پریشانی ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے کیونکہ جس چیز کی مجھے زندگی میں سمجھ آتی گئی ہے اس چیز نے اپنا چام بھی وہ ختم کر دیا ہے. اب میرے نزدیک اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ میں نے سمجھ لیا. کہتے ہیں نا کہ خدا کو بھی لوگ تبھی خدا مانتے ہیں کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے. جس کو دیکھ لیا, جس کو پا لیا, جس کو چھو لیا وہ خدا کیا زندگی کو سمجھ لیا. اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ زندگی کو سمجھ سکیں لیکن جو چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ان کو سمجھنے کی ایٹ لیسٹ آپ کوشش کر رہے ہیں. ایسا نہیں کر رہے کہ آپ ایک ہی مدار کے گرد گھوم رہے ہیں اور وہی جو میں نے ابھی آف دا کیمرہ آپ سے بات کی تھی کہ زندگی یہ نہیں ہونی چاہیے آمنہ کہ آپ نے صبح اٹھے دفتر گئے یا اسکول گئے یا ماں ہیں ہماری پیاری بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں تو اٹھے بچوں کو اسکول روانہ کیا, شوہروں کو بھیجا جہاں بھیجنا ہے اور اسی میں گول چکر میں دوپہر ہوئی رات ہوئی اور پھر سے وہ سلسلہ وہی گول دائرہ چل رہا ہے. یا بلز پے کرنا جو کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ زندگی نہیں ہے بذات خود. بالکل زندگی تو اور بڑی چیزوں کا نام ہوگا نا خوبصورت. تو رابعہ بھٹ کی زندگی کیسی ہے؟ رابعہ کی زندگی کیسی ہے؟ اول تو رابعہ سے جو منسوب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا, ان کو ہر خوشی ممکنہ خوشی دینے کی کوشش کرنا اور جو رابعہ کی بلڈ لائن میں سے نہیں بھی ہیں ان کا خیال کرنا زیادہ. جو مجھے دیکھیں میرا رب تب مجھ سے خوش ہوگا جب میں اس کے لیے کچھ کروں گی جو مجھے بدلے میں کچھ دے نہیں سکتا. اگر آپ کو میں نے بدلے میں جب آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں اور تب میں نے اچھا کیا, یہ تو پھر تجارت ہے نا, یہ تو پھر وہی ہے پیشہ جسے ہم ہیں, ہم سب ہیں پیشہ ہی ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کریں مطلب جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ کرے لیکن میری کچھ اور سوچ ہے. تو آپ جہاں سے کچھ نہیں مل رہا ان کو دیں اور جہاں سے ملنے کی امید آپ کو نہیں ہے رب پھر آپ کو وہاں سے نوازے گا. بالکل بالکل. اور تجارت سب سے اچھی وہ ہے جو رب کے ساتھ ہے. لوگوں کے ساتھ تجارت میں صرف ڈوبتے ہیں آپ, کرنی بھی نہیں چاہیے.
رابعہ آپ سوچتی بہت ہیں، اور میں یہ لائٹلی نہیں کہہ رہی، مجھے آپ سے پچھلے گھنٹے میں بھی بات کر کے اور کافی پرانی باتیں بھی یاد آئیں. آپ سوچتی بہت ہیں، آپ اور بہت گہرائی میں جاتی ہیں بات کی اور سوچ کی. آپ کی جو زندگی کے لینڈ مارکس ہیں، خاص طور پہ ماڈلنگ سے ایکٹنگ کی طرف آنا، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ میں سوچتی بہت ہوں جو کہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتی. اگر میں ان کے بارے میں سوچتی تو پھر میں آج ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوتی. پھر میں صرف وہی سوچتی رہ جاتی کہ اس مقام سے اس پہ کیسے پہنچنا ہے. اب پہنچنا ہے تو پھر کاٹنا کس کس کو ہے، کیونکہ میں نے تو پہنچنا ہے اور وہ ضروری ہے. اٹک کے ہی رہ جاتی. اور دیکھیں اگین آمنہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو برا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کسی کو بھی برا بھی نہیں کہنا چاہتی. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ خاص مقامات پہ پہنچنے کے لیے، کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، اس سبق کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں نے کوئی ایز سچ پلان نہیں کیا تھا. ہاں بچپن سے مجھے ماڈلنگ کرنے کا شوق تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اچانک میں نے آنکھ کھولی تو میں ایک فوٹوگرافر کے کیمرے کے سامنے تھی، ایسا نہیں تھا. مجھے شوق تھا بالکل، اور وہ اس چھوٹی عمر میں تھا. اور اس کے بعد وہ شوق کب اسی سے میں کمانے لگ گئی اور اسی سے میں اپنے گھر والوں کو پالنے لگ گئی، میں خود کو پالنے لگ گئی. میں آپ کو تھوڑا سا ریاض میں روکوں گی. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان کو لگتا ہے جیسے کہ عورتیں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں ماڈلز پتہ نہیں کیوں بن جاتی ہیں، کیونکہ پھر ان کو شوق ہوتا ہے شاید ریویلنگ کپڑے پہننے کا. اور آج کل یہ بہت گفتگو ہو بھی رہی ہے آفٹر دا ریسنٹ ایوارڈز. یہ بہت کانورسیشن ہو رہی ہے کہ شاید ہماری خاص طور پہ جو فیشن ماڈلز ہیں ان کو بہت شوق ہے، بہت ہی معیوب لفظ ہے لیکن ننگے کپڑے پہننے کا. جتنا چھوٹا اسکرٹ ہو جائے، جتنی ریویلنگ بیک ہو جائے، جتنی ٹانگیں نظر آ جائیں، اتنی وہ خوش ہوتی ہیں. ویسٹ کو ہم کاپی کر رہے ہیں. میں لیکن یہ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے، یا ہے، یا آپ بتائیں گی؟ آمنہ میں جسے لوگوں کم تکلیف پہنچے وہ جواب دوں؟ آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ جواب دیں. نہیں، اگر آپ کا صحیح دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں آج کل جس سے دوسرے کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور پہلا کہتا ہے یار آئی ایم سوری، آئی ہیپن ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ پرسن. نو ہنی، یو آر ناٹ. اب جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میں کیمرے میں نہیں کہنا چاہتی، بٹ یو آر جسٹ اسٹوپڈ. آپ ایک بہت گرے ہوئے انسان ہیں، آپ یہ مان لیں. کیونکہ آپ اگر کسی کی عزت نہیں رکھ پا رہے تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہیں بھائی؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں آج یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں کہوں اگر آپ کو کہ ننگے کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور جو پہن رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، میں کس منہ سے کہوں میں نے پہنے؟ میرا ہاں، لیکن تب مجھے سمجھ نہیں تھی، تب میرا شاید وہ وقت نہیں تھا سیکھنے کا. پھر جب میں نے سیکھا تو اب میں یہ بات اب میں کیا کرتی ہوں، میں کہتی نہیں ہوں لیکن میں کر کے دکھاتی ہوں، میں پہنتی نہیں ہوں. اس طرح سے جو پہن رہا ہے اس نے شاید ابھی یہ چیز نہیں سیکھی، لیکن اس کا وقت بھی آئے گا. بالکل. رب نے آپ کو تب تک معاف کرنے کی اپنی زبان دی ہے کہ میں معاف کروں گا جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے. یار ہم تو قبر میں پہنچا دیتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں ان لوگوں کو. کتنی آپ نے اچھی بات کی ہے. لیکن میں تھوڑا سا اوریانیت کے حق میں نہیں ہوں خود، اور ایسی کوئی بھی چیز جو میں اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے نہ دیکھ سکوں، نہ کر سکوں، وہ ہر چیز غلط ہے. مجھے یہ لگتا ہے لباس جو پہن کے آپ اپنے والد کے سامنے نہ نکل سکیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں آمنہ، میں نے ایسے کئی لوگ ساتھ کام کیا زندگی میں، میرا واسطہ پڑتا ہے، جو بچے اپنے والدین کے سامنے ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہیں کیا؟ ایک بات ہے نا کہ آپ کے گھر کے ایسے آپ کی اپ برنگنگ ہی ایسی ہے تو آپ کیا سوال جواب کر سکتے ہیں. اور ماڈلنگ کی تو بات چھوڑ ہی دیں. میں تو عام طور پر اب عام گلیوں کوچوں میں دیکھتی ہوں لوگوں کو ایسی چیزیں پہنے ہوئے، عورتوں کو، لڑکیوں کو، جو کہ مجھے اتنا ٹھیک نہیں لگتا. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں آمنہ جو کہ جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ بے حیائی بہت بڑا عنصر ہے جی، مانا یہ بہت غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو 101 چیزیں ہیں. ان کی بات کرتے ہیں، پہلے ان کی بھی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ نہیں کرتے کہ پہلے اس کو دیکھتے ہیں بعد میں اس کو دیکھیں گے، نہیں، لیکن سب کو ساتھ ساتھ دیکھیں. بالکل.
یہ نہیں کہ برقع پہن لیا اور اندر سے آپ سب غلط کام کر رہے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں بالکل, اور آپ اپنے لفظوں سے چیر پھاڑ کر رہے ہیں لوگوں کی, اور وہ بندہ بہتر ہے بنسبت اس کے, آپ کرپٹ ہیں, ہاں آپ بے ایمان ہیں, بالکل, اور اس طرح کی ماشاءاللہ آپ میں ہر خوبی ہے. لوگ وہ نہیں کرتے. جیسا لوگوں کو لگتا ہے کہ شادی میں صرف بے وفائی آئی تو طلاق دے دو یا طلاق لے لو. مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. اس سے پہلے کہ میرا مرد باہر کہیں جائے, افسوس مجھے لفظ بولنا پڑے گا, باہر جائے اور ہم بستری کر کے آ جائے, اسے بہت پہلے میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ ایسا کب کیا ہوا کہ اس کے تھاٹس میں کوئی آیا. میرے نزدیک بے وفائی وہیں سے شروع ہو گئی. بالکل, اس کا بدن تو بہت بعد کی بات ہے. مجھے تو تم اپنے دماغ کی بات بتاؤ نا, وہاں پہ کوئی کیسے داخل ہو گیا. روح کی بات بتاؤ. جسم تو اگر جسم تک کی بات ہے تو ٹھیک ہے, جسم گیا تھا اور واپس لوٹ کر تو پھر تمہارے پاس ہی آیا. وہ یہی تو بات پیاری ہے میرے ہر جائے کی, وہ جہاں بھی گیا لوٹ کر میرے پاس ہی واپس آیا. ایسا کوئی شعر ہے, آئی تھنک کچھ اوپر نیچے ہو گیا, لیکن مطلب آئے گا, سب کو سمجھ آ جائے گا. تو بس نا یہ وہی ہے, مجھے جو سوٹ کرتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گا, جو میرے مذہب کو سوٹ کرتا ہے بس میں اسی کے بارے میں بات کروں گا. یہ ہم نے یہ کر لیا کہ اپنا اپنا مذہب بنا لیا, سب نے اپنی اپنی 4 دیواری کی مسجد بنا لیا ہے, اور اس کے علاوہ جس کی مسجد ہے یا مندر ہے وہ ہم توڑ دیں گے, یا زبان سے یا پتھر سے یا جس چیز سے بھی. رب نے یہ نہیں کہا, اور رب نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے کسی کو برا کہنا بھی ہے تو بہت ہی خوبصورت اور پیارے الفاظ میں کہو. رب نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر تبلیغ شروع کر دے اسلام کی. خدا نے کہا ہے بڑا لہجے میں نرمی لاؤ, محبت لاؤ, اور پھر بات کرو. ایسے بات کرو کہ قائل ہو اگلا بندہ سننے والا. ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے بس اسی دین میں نہیں آنا, باقی ہر مذہب میں جانا ہے, اس سے میں نہیں آنا بس. یہ ہے سخت کٹھور لوگ, یہ نہیں کرنا. آپ نے پیار محبت کی بات کی ہے اور بے وفائی کی بات کی ہے, اور آپ کا جو کیریکٹر ہے نرگس آج کل بڑا پاپولر چل رہا ہے ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت. اس میں ایسا کیریکٹر ہے جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے. آپ کو تھا پہلے تو یہ کہوں گی کہ ڈڈ یو ایکسپیکٹ کہ لوگ اتنا پسند کریں گے نرگس کو؟ بڑی ایکسٹراڈنری عورت ہے نرگس. آپ کا ٹپکل جو لوگ پسند کرتے ہیں اوپریسڈ قسم کی عورت, یا جو مار کھا رہی ہے, یا چپ ہے, یا جو سیکریفائس کیے جا رہی ہے, ویسی نہیں ہے وہ. تبھی تو میں اسکرین پہ نہیں آپ کو اتنا دکھوں گی. مجھے اندازہ ہو رہا ہے بالکل. اور آپ نے جو کیریکٹرز کیے ہیں وہ ایسے ہی تھے. آپ ساحرہ کو لے لیں, وہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر بیک بون تھا اپنے حقوق کے لیے. سیڈ سول, شی ڈائڈ. بٹ ٹھیک ہے, وہ تو آئی مین لک ہو شی واز میریڈ ٹو, آئی مین اس نے تو جانا تھا. مگر اس سے پہلے آنگن میں بھی آپ کا کیریکٹر تھا. جی, she did commit suicide. She committed suicide, ہاں. تو وہ ایک کوئی ٹریجک ایک ہیروئن والا اینگل ہے. تو نرگس سے شروع کرتے ہیں بات. بالکل کرتے ہیں بات. میں نے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. میری ایکسپیکٹیشنز کوئی بالکل ہائی نہیں ہوتی, دوسروں سے چھوڑیں اپنے سے ہی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ امیدیں لگائیں گے, توقعات بنائیں گے, وہاں پھر آپ کو مایوسی ہوگی, پھر مسئلے شروع ہوں گے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے سب کرنے کی. نہیں ہے ناٹ ریئلی. جن سے آپ کا دل کا تعلق ہو وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی توقعات بن جاتی ہیں, لیکن جن کے ساتھ اس طرح سے سیڈلی یہ چیز نہ ہو اگر قلب کا وہ والا تعلق, تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے نہیں بنتی توقعات. اور میں اپنی زندگی میری چلتی ہی اس طرح سے رہی ہے, ایسی نہج پہ چلتی رہی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا خود کیا, اور تو میری کوئی بھی کسی سے توقع نہیں رہی, مجھ سے رہی لوگوں کی. الحمدللہ یہ بھی بڑا احسان ہوتا ہے. آپ کو بوجھ نہیں لگا؟ مجھے نہیں, ناٹ ریئلی, نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دینے کی صلاحیت, پیدا کرنے کی صلاحیت, یہ رب کی خصوصیات میں سے ایک ہے. تو رب نے اگر آپ کو لینے کی بجائے دینے والا ہاتھ بنایا ہے تو آپ بہت خاص, اس کے خاص بندے ہیں. اس نے آپ کو چنا ہے, تو اس میں تو پھر مجھے فخر کرنے کی ضرورت ہے نا. جھکاؤ کیسا اور میں بوجھ کیسا. ہاں, لیکن یہ کہ میں مایوس نہ کر دوں اس کو. ہوتا ہے نا آپ کا سب سے جو پیارا بچہ ہوتا ہے, وہ بعض اوقات ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ اس سے میں نے یہ امید لگائی تھی. میں وہ نہیں چاہتی. I don't want to disappoint my creator first, then my mother, because one day I'm going to meet her, definitely, inshallah. تو میں, اور اس کے بعد اپنا آپ دیکھیں, سب کچھ رات
ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں سب کچھ باہر رہ جاتا ہے اور میں ہوتی ہوں تنہا, تو اس میں میرا ضمیر ہوتا ہے اور میں ہوتی ہوں. تو اگر ایسی کوئی چیز میں نے اس دن کر لی ہو جو کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں نہ کروں, اگر ایسا کچھ کر لیا ہو تو پھر مجھے سکون نہیں آتا, میں اپنے سے آنکھ نہیں ملا پاتی. دنیا تو بہت بعد کی بات ہے, تو آپ کی اندر کی اور اپنی پوری دنیا ہی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ باہر کی دنیا سے فرق نہ پڑے. جب اندر کی کھوکھلی ہوگی تو باہر کی دنیا سے فرق پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا آمنہ کہ میں باہر دھیان دوں. بڑی بات ہے یہ, اس کو کنٹینٹمنٹ یہ مل جائے زندگی میں تو میرے خیال ہے بہت بڑی چیز ہے. اب مجھے کنٹینٹمنٹ تو نہیں ملی, لیکن اس منزل پہ جب ہیں آپ, گامزہ ہوں you're on the right track, اس ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ سو. بالکل بالکل. نرگس کے کیریکٹر کو لے کے ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں اور حسن اکثر ہی اپنے ریویو میں بھی بولتے ہیں, اور پوچھنے کی بات یہ ہے کہ and I want your opinion on it, کہ جس طرح نرگس ہے یا زینب کا کیریکٹر ہے, دو ایسی عورتیں ہیں جن کی اصل جو محبت ہے وہ شادی سے پہلے پیچھے رہ گئی ہے, اور اگر آپ نرگس کو لے لیں تو شی از میریڈ ٹو somebody جو کہ اس کے ساتھ اچھا ہے, لیکن محبت شاید وہ نہیں کرتی, شاید ایک لیول پہ کرتی بھی ہے, لیکن جو پہلا پیار ہے اس کا وہ واپس اب دستک دے رہا ہے, واپس آ گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کا حق ہے کہ وہ اپنے کرنٹ ہسبینڈ کو چھوڑ کے اور پرانی محبت کے پاس چلی جائے, یا نہیں یہ بہت معیوب بات ہے؟ I think what I believe in, Nargis believes in the same. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں. جی جی, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کردار کہیں بھی اس نے کچھ ایسا کہا جو کہ میں جو سوچتی ہوں اس کے الٹ گیا ہو. یہ آپ نے چینج کیا یا آپ کے لیے لکھا ہی ایسا گیا تھا؟ یہ لکھا ہی ایسا گیا تھا. اچھا, میں نے پڑھتے ہوئے مجھے لگا ہی نہیں کہیں کہ یہ یہاں پر خراب بات کر رہی ہے. ہاں, یا میں تو اس سے ایگری نہیں کرتی اس بات سے. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. بڑی بات ہے. جبکہ کئی جگہ پہ تو مجھے ایسا جھٹکا لگتا تھا پڑھتے ہوئے کہ یہ رابعہ بات کر رہی ہے, یہ نرگس بات کر رہی ہے, یہ بہت عجیب بات ہے, لیکن ایسا ہی ہے. اور نرگس ایسے ہی بولی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل بالکل جیسا میں بولتی ہوں. ایبسلیوٹلی. تو آئی ڈونٹ نو, میں کوئی فرق نہیں کر سکتی, یا پھر کوئی بھی ہمارے معاشرے کی ایسی کوئی بھی عورت, انسان جو کہ اپنے زمین پر قدم جمانا جانتی ہے, اور جو بے شک وہ جہاں سے بھی آئی ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. وہ آپ خدا وہ بھی خدا کے سامنے ہیں جو ان چیزوں سے منسوب جو خواتین ہیں, اور جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کرتا. رائٹ, مجبوریاں ہیں انسان کی جو انسانوں سے سب کچھ کرواتی ہیں. بالکل. ایسے بھی واقعات سنے ہیں ہم نے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا ایسے وقتوں میں, تو انسانوں نے اپنے آپ کو ہی کاٹ کے کھا لیا یا جو بھی. تو بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں, ایسی جگہ پر ہیں کہ ہمیں پیٹ بھرا ہوا ہے, تو اب اس کے بعد اخلاقی حدود بھی یاد ہیں اور سب کچھ یاد ہے. جب لوگوں کو بھوک کے لالے پڑتے ہیں تو وہ جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں محبت نکلتی ہے, نہیں, اس سے بہت پہلے آپ کی اخلاقی حدود نکلتی ہیں. آپ کو آپ کی ماں, بہن, بھائی, بیٹا گھر میں بھوکا بیٹھا ہو, آپ کو صرف ان کا پیٹ بھرنے کا خیال آئے گا. آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا غریبان چاک ہے یا نہیں, یا کیا اس نے کیا ہوا ہے, دوپٹہ لیا ہے کہیں لیا, نہیں, یہ بہت بعد میں آئے گا. اگر خیال ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت اعلیٰ پائے کے انسان ہیں, ماشاءاللہ. لیکن سو اس کے پیشے کی بات نہیں کرتے. لیکن وہ خاتون بہت ہی خوبصورت انسان ہے, اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اپنے پرانے محبوب کے پاس جانا چاہیے یا نہیں. نہیں, مجھے نہیں لگتا اس کو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ محبت ثانوی حیثیت رکھتی ہے. پہلی چیز آتی ہے آپ کی زبان. محبت آتی ہے جاتی ہے, آپ ہیں جو اپنے ساتھ آپ نے رہنا ہے. میرا یہ ماننا ہے اپنی زبان سے آپ نے جو کہا ہے اس پہ ہمیشہ قائم رہیں. وہ آپ نے جو بھی کہا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے زبان سے کچھ ادا کرنے سے پہلے تک کا. جب کہہ دیا بس وہاں بات ختم ہوگی, فل سٹاپ. یہ میرا ماننا ہے. بالکل. محبت شاید آپ سے کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن عزت آپ کو کوئی ہی دے گا. ضروری نہیں ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو عزت بھی دے گا, لیکن جو آپ کو عزت دے رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں محبت بھی دل سے آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور پیار کرتا ہے. نرگس کو فیض اللہ نے عزت دی تھی, بات ختم ہو گئی. جس سے محبت کی تھی وہ چلا گیا تھا, جو بھی مسائل تھے, لیکن عزت اس بندے نے دی. نرگس اگر جاتی ہے اسکندر کے پاس
تو she will prove me wrong then, you know. اور لیکن اس کو جانا نہیں چاہیے, اس کو نہیں جانا چاہیے, اس کو نہیں جانا چاہیے. اور what about Zainab? اس کو تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. Sad soul. Sad I soul. mean, you know. لیکن وہ کافی جا رہی ہے, ان کو جانا نہیں چاہیے لیکن وہ کافی جا رہی ہیں. کافی جا رہی ہیں وہ. آپ نے ایکس نہیں, لیکن آپ کا میاں اگر آپ کو مار بھی رہا ہے, مارا بھی ہے مراد نے اس کو, اور جی وہ تو پھر ہماری 80% خواتین رہ رہی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. پورا پاکستان اجڑ جائے گا. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ اگر میاں کے مارنے کے بعد گھر چھوڑنے پہ آ جائیں, کہاں لے کے جائیں گے ہم تمام عورتوں کو؟ تو رہنے دیں پردہ, رہنے دیں پردہ. سو ڈرامے میں آپ آ تو گئیں, یو کیم انٹو ٹیلی ویژن, رول آپ نے بہت کم کیے ہیں, اور جتنی آپ سے باتیں کی جائیں یہ اندازہ ہوتا ہے دیٹ یو آر ویری چوزی, یو آر ویری پکی, کہ ایسا کیریکٹر جس سے آپ لگے نہ کہ آپ اس میں اپنا 100% ڈال سکیں گی, رابعہ کو ڈال سکیں گی, وہ شاید آپ نہ کریں. کیا ایسا ہے؟ آمنہ مجھے لگتا ہے جنہوں نے میرے سے کام کرنا وہ میرے سے زیادہ پکی ہیں, میرے سے زیادہ چوزی ہیں. سو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میرا پرسونا ایسا ہے کہ میں اتنا رو دھو نہیں سکوں گی, یا میں اتنی ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکوں گی, جبکہ نرگس نے کتنی ہمدردی سمیٹی ہے. ہمارے ہاں بڑا شرم و حیا کا بڑا ایک فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی میں, اور وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے, اگر اس کے باوجود لوگ اس کے سائڈ پہ کھڑے ہیں اس کے بڑی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے سمپتھی صرف آنسو بہانے سے نہیں آتی. لیکن صحیح ہے نا, لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, دیٹس فائن, بٹ جی بٹ ان مائی کیس آئی میک شیور کہ مجھے نہیں پتا کردار کیسا ہے آمنہ, مجھے بس میرے دل کو چھونے والی بات ہے, اور میں کچھ ایسی انسان ہوں, مجھے نہیں پتا آج میں صبح کس کروٹ اٹھوں گی اور اس کے بعد میرا کیا فیصلہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ رب جو ہے وہ میرے ڈراماز کے بارے میں آ کے مجھے گائیڈ نہیں کرتے, لیکن وہ زمین پر آ کر آپ سے بات نہیں کرتا. ہمارا رب وہ آپ سے آپ کے تھاٹس میں آ کے بات کرتا ہے, آپ کے گمان میں آ کے بات کرتا ہے. تو میرے تھاٹ میں جب کوئی چیز آتی ہے کہ آئی شوڈ ڈو دس, آئی ول ڈو اٹ. اور بعض اوقات تو میں کہتی بھی نہیں ہوں میں نے کرنا ہے, چیز خود بخود ہو جاتی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, تو میں کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں کرتی, مجھے نہیں پتا, بس مجھ سے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا پروسیس ہے؟ اسکرپٹ آتا ہے, پھر رابعہ وہ چھت پہ لے کے جاتی ہیں, چاند کے نیچے بیٹھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے, پیچھے سے سمندر کے ساحل کی آواز آ رہی ہوتی ہے, سمندر کی لہروں کی. مجھے لگ رہا ہے نا کچھ پوئٹک موڈ میں جا رہے ہیں. آپ بھی پائسز ہیں, میں بھی پائسز ہوں. آمنہ میں چمگادڑ نہیں ہوں, میں انسان ہوں, میں اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتی اس کے چاند کی روشنی میں. ایک عدد کوئی لیمپ ہو, میرے خیال میں الو دیکھ سکتے ہیں رات کی روشنی میں, چمگادڑ نہیں. کوئی ایک عدد بلب ہو یا لیمپ ہو, اس میں رابعہ پڑھتی ہیں بیٹھ کے, پھر سوچتی ہیں. مطلب آپ کی بڑی جو ہے نا امیج, جو بڑی شاعرانہ, اور وہ بہت بن گئی ہے وہ, اور وہ ہے, آپ ہیں بھی ایسی ہیں. مطلب مجھے تو جیسے آپ ہیں پھر ہاں بالکل ویسا ہی, شکر ہے خدا کا کہ جیسی میں ہوں ویسی لوگ سوچتے ہیں. بالکل بالکل. اور نہیں, وہ چاند کا ذکر آپ نے اچھا چھیڑا, مجھے پسند ہے چاند کے ساتھ وقت گزارنا. آسمان کے چاند کی بات کر رہی ہوں میں. زندگی میں کوئی چاند نہیں ہے فی الحال, ہیومن چاند نہیں, وہ چاند اپنے میرا وہ زندگی چ کوئی چاند نہیں ہے اس طرح کا. بڑی ایک چنگی گل کیتی ہے, تھوڑی بہت ہی پنجابی بھی ہو جائے, میں بھی بول لینی ہے. جے وہ چند ہوندا تے اس چند واسطے قابل نہ چھڑدا منو, پھر چند چاہ کے ہی چھڑ دے. کیوں نہیں ہے چند, یہ بھی گل ہونی چاہیے. پھر کوئی چند بن کے تے آئے. ہاں یہ ہے, چند ہوئے گا تو پھر دیکھیں گانے بڑے بڑے لکھے گئے نا, چند میرے مکھنا, تو پھر کتنے گیا ہو. جی, لیکن دیکھیں جو اچھی اور پیاری چیز ہوگی نا وہ خود بتائے گی آپ کو. جیسا چاند ہے نا, وہ بتاتا ہے کہ میں چاند ہوں, تو چیزیں خود اپنے ہونے کا یقین دلاتی ہیں. بس یہی ہے. مجھے نہیں پتا. دیکھیں اگر چاند نہیں ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی شخص نہیں ہے انسان, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل جاؤں ڈیسپریٹ ہو کے اور میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیوں اس کے لیے. نہیں, I'll wait. جب when it's the right time, things will start happening in that direction. تو توکل کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, اور جھپٹا جھپٹی نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی بات ہے رابعہ کہ اس عمر پہ you feel like this, because اتنی چھوٹی عمر پہ آپ کو اتنی وہ ہے بلیف کہ جو ملنا ہے وہ ملے گا, جو نہیں ملنا وہ نہیں ملے گا, وہ بھی ٹھیک ہے. آمنہ یہ یقین
बड़ा प्यारा यकीन है. अगर आपको इस तरह की यकीन आना शुरू हो जाए ना, तो ये छोटी छोटी जिंदगी में आपकी छोटी छोटी चीजों पे मदद करता है. रोजमर्रा की बुनियाद पर आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं हर इंसान को. तो ये जो हमारा माइंड सेट है ना इस तरह की चीज़ों का, तभी तो ये रिसर्च है कि जिन लोगों का भी अपने मज़हब पर, जो भी मज़हब है आपका, उस पर यकीन है ना, उनमें खुदकुशी का रेट कम है. क्यों? क्योंकि फिर आप एक अनसीन खुदाई पर यकीन रखते हैं. बिल्कुल. फिर आप ये नहीं समझते कि आप ही करता धरता है इस दुनिया में. आपको लगता है कोई एक और फोर्स है जो कि आपके लिए चीजें करेगी. बिल्कुल. तो फिर आपके कंधों से बोझ सा कम हो जाता है. ये चीजें सब खराब हो गई हों, जो कि अमूमन आपको कोई और बचाव की सूरत नहीं दिख रही होती. आपको लगता है सब खत्म हो गया, बस एक सब तारीख है, स्याह है और आपको कुछ नजर नहीं आता. इससे वे आउट तो है ही नहीं है. जिंदगी खत्म होगी और ऐसी ही रहेगी. तो तब एक हस्ती का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, जो कि खुदा की सूरत में है. और वही अगेन मैं फिर कहूंगी कि वो जो भी आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तवक्कुल नहीं है फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. मैंने जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए थे, जो कि मुझे मेरे करीबी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये ऐसे करोगी तो उसके बाद फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगी. बताना चाहेंगी आप? मैं बता देती हूँ. क्यों नहीं बताना चाहूँगी. आज तो बताने के लिए बैठी हूँ मैं आपको, आपके सामने. काम में लेकर ऐसा कुछ हुआ था मेरे मॉडलिंग में इनिशियल डेज में. आपको पता है जिस तरह से चीज़ लोगों को ट्रीट किया जाता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत एक सोने की चिड़िया वाला हिसाब है. ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ मॉडलिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. कोई भी काम है उसमें अपना नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. मसला ये कि आपको वो बंदा तब दिखता है जब उसका नाम बन चुका होता है. आपको वो तब नहीं दिख रहा होता जब वो मेहनत कर रहा होता है. बिल्कुल. तो वो जो पानी से बाहर इतनी सी वो एक चीज निकली, आप उसको देख रहे हो. जो पानी के अंदर जेरे आब जो सब है वो तो आप नहीं देख रहे यार. खैर, तो मॉडलिंग में मामा की वफात के बाद ये हुआ था कि मॉडलिंग में एक दफ़ा कोई चीज़ चल रही थी, और ये वाक़या है गुड्डू शानी के साथ का. मेरे दिल में उनके लिए बहुत उल्फत और मोहब्बत है, और बड़ी इज्जत है मेरे दिल में उन दोनों मियाँ बीवी के लिए. काम की कोई बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि ये बड़े कम पैसे हैं जो कि मिल रहे हैं बाकी लड़कियों को भी और मुझे भी, और मैं ऐसे नहीं करूँगी काम, मुझे लगता है ज़्यादा मांगने चाहिए. ही सेड, राबिया देख लो, मॉडलिंग का एक तो अरसा कम होता है करने का काम, कुछ साल होते हैं. बिल्कुल. और दूसरा बहुत सारी मॉडल्स हैं. अगर ऐसे नहीं करोगी, उनकी बात पे एग्री नहीं करोगी, तो तुम्हें काट देंगे ना, तुम्हें काट कर आगे बढ़ जाएंगे पैर रखकर ऊपर. मैंने कहा ये रिस्क है. ही सेड रिस्क है, और तुमने बहनों को भी पालना है, देख लो. मैंने कहा अच्छा अगर रिस्क है ना तो मैं क्या करूंगी, वापस फिर रोक कर यहीं आऊंगी ना. एक दफा मुझे रिस्क लेने दें अपने रब पे भरोसा करके. मुझे पता है जब आपने अकेला खुद को पालना होता है ना, सिर्फ एक बंदा होता है जो रब का एक खड़ा होता है. जब आपने औरों को भी पालना होता है ना, फिर रब उन सब के मुंह पर आपको देता है और नवाजता है. मैंने कहा मेरा रब मुझे यहाँ पर बेइज्जत नहीं करवाएगा, मुझे 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 अपने तरीके से चीज़ें करने दें. ही सर ठीक है, अपनी मर्जी करो. मैंने एक मखसूस प्राइस सेट की उन वक्तों में, 8 साल पहले की बात बता रही हूँ. आमना यकीन माने उस प्राइस से ये हुआ कि ना सिर्फ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा वक्त था कि मैं एक हाईएस्ट पेड अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल थी, बल्कि बाकियों के लिए रास्ता खुला. बिल्कुल. तो रिस्क जो है ना वो लेने पड़ते हैं, और वो आप तब लेते हैं या तो जब आपके बहुत ज्यादा समझ हो, या फिर आप सर फिरे हैं लेकिन आपका रब पर तवक्कुल है. ये वही बात थी कि मेरे में रब था. और फिर वैसे भी आमना कहते हैं कि जब आपसे जो माँ बाप हैं ज़मीन पर, वो रब ने अपने ख़ास नायब हैं जो भिजवाए हैं. जब खुदा आपसे उनको लेता है, किसी एक को या दोनों को, तो उसके बाद वो आपके बहुत करीब आ जाता है. वो आम इंसानों के भी करीब है, लेकिन यतीम और मस्कीन के बहुत पास आ जाता है और कहता है कि मांग, तुझे क्या चाहिए, क्योंकि अब तेरी माँ नहीं है तेरे पास जो तेरे लिए हाथ उठा के दुआ करेगी. तो इसलिए अब मैं खुद ऊपर से नीचे आया हूँ, बता क्या चाहिए. तो आपकी बात सुनता है, और मस्कीन का भी यही हिसाब है. तो मुझे लगता है खुदा ने कहीं कहीं ना वो मेरी जो चीज़ थी, मेरी जो कमी थी, खुदा ने उसका पास बहुत जगह पे रखा है. तो जहाँ जहाँ मैंने उसका नाम लेके उससे जो भी मांगा,
وہ اس نے مجھے دیا. اور اگر میں کچھ غلط جگہ پہ کچھ مانگ رہی تھی تو اس نے مجھے اس چیز سے دور بھی کرنا شروع کر دیا. اس کا اپنا ایک وقت ہے, وہ دور کرتا ہے. تو میں نے وہ شروع میں جو بات ہوئی تھی نا, آپ نے کہا تھا وہ اوریانیت کی بات, وہ میں اب یہاں پہ جوڑوں گی. تو جب رب نے, میں نے اس کے لیے کئی چیزیں چھوڑی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے, جو لوگ بھی دیکھتے ہیں مجھے جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ میں نے ان 8-9 سالوں میں کوئی 195 دفعہ تو کہا ہوگا میں چھوڑ رہی ہوں یہ کام. اور میں نے پکڑا بھی نہیں اور چھوڑا بھی نہیں. لیکن جو چیزیں مجھے لگتی تھیں کہ رب نے منع کی ہیں کمپلیٹلی, مطلب اس میں دو راہ نہیں ہے, میں نے کم از کم ان کو کرنا چھوڑ دیا. دیکھیں صحیح اور غلط میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ بعض اوقات بالکل صحیح بھی نہیں ہو سکتے, کہیں مجبوریاں ہیں, بالکل بالکل بالکل, اور کہیں پورا غلط بھی نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں آپ کتنا صحیح ہو سکتے ہیں, کس حد تک. بالکل. اور حجرے میں رہ کر شریف ہونا اور اچھا ہونا تو بڑا ہی آسان ہے. آپ مجھے دکھائیں, آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر بہکنے کے 101% چانسز ہیں, اور وہاں نہ بہک کر, وہاں جا کے نہ بہک کر دکھائیں. بالکل. پھر ہیں آپ انسان, پھر ہیں آپ اللہ کے نائب, پھر ہیں آپ وہ اشرف المخلوقات جو رب نے آپ کو بنا کر بھیجا اس دنیا میں. ورنہ آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کس بات پر اٹکتے ہیں اور مٹکتے ہیں. تو ٹیلی ویژن پہ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہکنے کے 101 چانس ہوتے ہیں کہ اپنے اندر اپنے ساتھ رہ کے ان چیزوں کو اوائڈ کر کے رہنا بھی ممکن ہے؟ آمنہ بند کمرے میں بھی بہکنے کے اتنے ہی چانسز ہیں. اچھا وہ کیسے؟ بند کمرے میں تو نہیں بندہ بہک سکتا نا. آمنہ, I will not get into details, but try getting me what I'm saying. آپ نے جہاں بہکنا ہے there are 1000 ways. ہاں, کام کرنے کے 100 بہانے, نہ کرنے کے 1000. تو چھوڑ دیں یہ بات. لیکن انڈسٹری ہماری بیچاری بد سے بدنام, دونوں بڑی مشکل انڈسٹریز ہیں. فیشن کی بات کریں یا ٹیلی ویژن کی بات کریں, مشکل انڈسٹریز اس لیے ہیں کیونکہ ہر بندہ آپ کی طرح نہیں سوچتا. ایک دوسرے کو لوگ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, پل ڈاؤن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. 101 کیا 401 ایسی چیزیں ہیں جو ٹیمپٹیشنز ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط طریقے کی طرف چلے گئے, وہ بھی ہیں, ٹیمپٹیشنز بھی ہیں, غلط کام بھی ہوتے ہیں. دونوں میرے خیال ہے ہر پیشے میں ہوتے ہیں, مگر انٹرٹینمنٹ اور فیشن کی جہاں بات ہوتی ہے, لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ یہاں زیادہ ہوتی ہے, زیادہ برائی ہوتی ہے, بریڈ ہوتی ہے. ان میں آپ کا اتنا نکلنا بالکل پرنسپلڈ اور رائچیس اور رب میں یقین رکھنا, یہ کیسے؟ Because I told you I am answerable to no one but to my God and to me. Simple. جس دن دیکھیں آپ کے اندر نا ایک چھوٹا سا کمپیوٹر کی آواز فٹ کر دی گئی ہے رب کی طرف سے, جو کچھ بھی غلط اور صحیح کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی ہے. ہر ایک میں ہوتی ہے, ہر ایک میں ہوتی ہے, اور اس کو کہتے ہیں ضمیر. وہ ہے ضمیر, ہوتی سب میں ہے, لیکن آپ دبا اس کو سکتے ہیں. آپ کو 1 دفعہ آواز آئے گی, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 10 دفعہ, 11ویں دفعہ اگر آپ اس کو نہیں سن رہے, وہ آواز آنا بند ہو جائے گی. اس کے بعد تم جانو, اس کے بعد وہ بھی نہیں کہ تم جانو تمہارا خدا جانے, کیونکہ خدا بھی اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اگر زور زبردستی کرنی ہوتی رب نے تو پھر سارے دنیا میں ایک ہی مذہب کے نیچے نہ کھڑے ہوتے آپ کے خیال میں. بالکل. خدا نے یہی تو آپ کو شخصی آزادی دی ہے. رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں آپ نے چننا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہ تو مجھے لگتا ہے اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اچھا مجھے پتا تم نے کیا کرنا ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو آج کیا چنے گا, تجھے میں نے آج تک کیا سکھایا ہے, یہ لے, یہ بھی دے رہا ہوں, یہ بھی دے رہا ہوں, چن. فری ول تو دی ہے نا, وہی امتحان ہے. صرف اس فری ول کی بنا پر جنت بھی اور دوزخ بھی ہے, اور جنت اور دوزخ مرنے کے بعد نہیں ہے, وہ میرے خیال میں دنیا میں ہی بن جاتی ہے آپ کے لیے. ہم میں سے بہت سے اپنی ہی دوزخ میں جھلس رہے ہیں, وہ مرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے لیے. اور کس نے کہا ہے کہ جو سب زندہ ہیں وہ زندہ ہی ہیں؟ آدھے سے زیادہ تو مرے ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں. ہم کتنے فلسافیکل ہو گئے آج ہے. اچھا کہنا آپ نے مجھے تھا, آپ نے ہمیں بھی ڈال دیا. لوگوں کا خیال ہوگا آمنہ بیٹھی ایک سپر ماڈل / پاپولر ایکٹر کے ساتھ, آج تو بڑی کوئی باتیں ہوں گی, بڑی کوئی ہم بڑے بڑے فلسفی میں. پتہ نہیں یار, یہ آپ کہہ رہی ہیں, یہ مجھے اور نا دباؤ میں ڈالتا ہے اس طرح کی باتیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو لگتا ہے میں شاید کوئی کتاب کھولتی ہوں گی انٹرویو دینے سے پہلے, اور میں پھر آ کے باتیں بولنا شروع کر دیتی ہوں. ایسا نہیں ہے. لیکن جو بھی آپ نے سیکھا ہے
وہ آپ کا فرض ہے کہ وہ آپ پھیلائیں. تو اور جب کوئی آپ عجیب چیزیں کرتے ہیں, ایسی چیزیں جو کہ اتنی تھوڑی سی مایوس سمجھی جاتی ہیں, جب آپ ان کو دکھا سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ میری چیز ہے, میری مرضی ہے, ہاں میرا جسم میری مرضی, وہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہے جی. وہ ایک الگ ہاں تو یہ کہ میری زندگی ہے بھائی, میری مرضی, جو مرضی کروں. جب وہ آپ سب کر سکتے ہیں تو پھر اپنی کوئی چیز اچھی ہے تو بھی بتائیں نا یار. بالکل, کیونکہ جو باہر بیٹھے ہیں نا آپ کے قدردان, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. رابعہ آپ تو ایگزامپلری ہو ویسے واقعی میں, بلکہ ہم آف نہیں, میں بالکل میں آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہی, ہم آف کیمرہ یہی بات کر رہے تھے کہ آپ جیسی عورتیں پاکستانی, یہ ان پہ کہانیاں بننی چاہیے, ٹیلی ویژن ڈرامے ان پہ لکھے جانے چاہیے جو کی ایک سروائیول کی اسٹوری ہوتی ہے. آپ نے آفٹر یور مدر پاسڈ اوے یو بین اے مدر ٹو یور سسٹرز, آپ نے ان کو پالا اور آپ نے بات کی بھی ہے اس میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ انٹروڈنگ انٹو این ایریا جہاں آپ نہیں جانا چاہتی, لیکن آپ نے بالکل ماں کی طرح ان کو پالا. اور دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یار ماڈلنگ بھی چھوڑ دی ہے, آپ ڈرامے بھی بہت سلیکٹیو کرتی ہیں, تو یہ کیسے ہو رہا ہے, مطلب یہ کیسے یہ گاڑی کیسے چل رہی ہے؟ تو یہ ایز این انسپریشن میں چاہوں گی آپ بتائیں لوگوں کو یہ گاڑی کیسے چلتی ہے زندگی کی. آپ نے شادی نہیں کی ہے, آپ نے کوئی ریلیشن شپ, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جب وقت ہوگا تو ہوگا. یو آر ریزنگ یور 3 sisters, اب وہ ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہیں, اینڈ آف کورس یور فادر از آلسو اراؤنڈ. ہم بلکہ اب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن وہ بالکل ہیں, ان دا پکچر ہیں وہ. اب نا یہ وہ جو رسک فیکٹر کی شروع میں اب اس سے پہلے بات کی تھی, یہ وہی تو تھا. مجھ سے کسی نے, میں نام نہیں لوں گی, ماڈلنگ میں کسی نے پوچھا کچھ شاید 4 سال پہلے, 5 سال پہلے, اور بہت اچھا نام ہے اس لڑکی کا ماڈلنگ میں, سچ اے گریٹ ماڈل. اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے دیکھ رہی تھی بس, تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ تو مجھے کہتی ہے میں تم سے ایک بات پوچھوں, تم سچ بتاؤ گی؟ میں نے کہا میں سچ ہی بتاؤں گی, تم پوچھو یا نہ پوچھو, میں سچ بولتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں سچ بولوں. تو کہتی ہے کہ وہ تم خرچہ کیسے کرتی ہو, تم گزارا کیسے کرتی ہو؟ تو میں نے اس کی شکل دیکھی, میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے آمنہ, اور یہ میں اب کیمرہ کے سامنے بتا رہی ہوں, لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ لگتا تھا یا لگتا ہے ابھی بھی میرے بارے میں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ہمارا رب ہے نا, وہ اتنا حیا والا ہے رب کہ جب آپ اس کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں نا, وہ کبھی بھی آپ کو بھٹکاتا نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو نامراد نہیں رہنے دیتا. وہ آپ کو ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں کہ آپ مستحق ہی نہیں ہوتے, آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہوتی. وہ آپ کو, ویسے تو ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کے لیے چھوڑتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ چھوڑنا کہتے کسے ہیں, اور پھر نوازنا کہتے کسے ہیں, اور پھر وہ دکھاتا ہے کہ میں رب ہوں اور یہ لے, اور یہ میرے بندے ہیں سب, اور میں جب چاہوں انگلی ہلا دوں اور سب کچھ ہو جائے, دنیا تہس نہس ہو جائے. تو میں نے اس لڑکی کو جواب دیا, میں نے کہا یقین مانو, خدا کی قسم ہے, پیسہ صرف میری محنت سے آتا ہے, کام سے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرا اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ ہے وہ بھرا ہوا ہے پیسے سے, نہیں. لیکن میری بہنیں ہیں, ان کو میں اپنے بچے کہتی ہوں کیونکہ ان کو میں نے پالا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بچوں نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگی ہے یا میرا دل کیا ہے کوئی چیز خریدنے کا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے بعد. ایسا کبھی رب نے مجھے مایوس نہیں کیا. اتنا پیارا رب ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا چیز چھوڑی ہے. اور خدا کی قسم, یہ میں خدا کی ہی اسی کے لیے چیز چھوڑی ہے, اسی کی قسم کھائے کہتی ہوں کہ میں نے اسے بدلے میں یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ دیکھ میں یہ چھوڑ رہی ہوں تو مجھے بدلے میں یہ دے. انسان تھوڑی ہے کہنے کی ضرورت پڑی ہے, وہ تو شہرک سے قریب ہے تو اس کو تو پتا ہے. بالکل. تو وہ جو ننگے کپڑوں والی بات تھی نا, اور بہت ساری ایسی چیزیں, تو وہ میں نے اللہ کو کہا تھا. میں نے کہا تھا یہ میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ نے منع کیا ہے, مجھے پسند نہیں ہے, یہ میں آپ کے لیے چھوڑوں گی. تو دیکھ لیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید میرا کام ہی لوگ ایسا منسوب کرتے ہیں ان کپڑوں سے, تو ایسا نہیں ہو کہ اس پہ بہت فرق پڑ جائے. تو یہ دیکھ لیں, لیکن مجھے ٹھیک نہیں لگتا, میں یہ چیز نہیں کروں گی. مجھے نہیں ویسے یاد کہ آپ نے کبھی رن وے میں بھی بہت ریویلنگ کپڑے پہنے ہوں. کئی لڑکیاں پہن لیتی تھیں, بٹ آئی ڈونٹ ریمبر آپ نے کبھی بھی, شاید بہت شروع میں بالکل شروع میں میں نے کیا ایسا کیا, بالکل کیا, لیکن تب مجھے حلال اور حرام اور صحیح اور غلط کی اتنی شاید تمیز نہیں تھی جو مجھے آج اپنے بارے میں ہے, یا تب رب نے مجھے شاید اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ میں اس راستے پہ چلوں یا اس کے بارے میں سوچوں. تب میں شاید بہت ہی گمراہ تھی شاید. پکانا بھی تو ہوتا ہے نا, ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, پھر چیزیں آپ چھوڑتے ہیں, تو رب نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے, پھر تیار کرتا ہے, پھر
چیز سے نوازتا ہے یا لیتا ہے. سو جب میں نے چھوڑا یہ سب کرنا تو میرے لیے یہ تھا دھچکا کہ دیکھو شاید فرق پڑ جائے میرے کام پر. لیکن آمنہ جتنا کام میں نے یہ اپنے اصول سیٹ کرنے کے بعد جتنا کام کیا نا, اور جتنا الحمدللہ جتنا میں نے کمایا اس کے بعد, وہ میں جانتی ہوں واقعی میرا رب جانتا ہے, یا میرے گھر بیٹھے میری بہنیں جانتی ہیں جن کو وہ سب کچھ ملتا تھا. تو الحمدللہ, ہاں الحمدللہ رب کے لیے چھوڑ کر تو دیکھو دے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اب سپرفیشل کام کی طرف آتے ہیں, فلسفی باتیں ان میں سے نکلتے ہیں. 3-4 ڈرامے اور ایک فلم ہجرت, اس کے بعد آپ نے فلم نہیں سائن کی, اور اب یہ ہے کہ پہلی سی محبت کی جو شوٹ وغیرہ ختم ہو گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ بہت کوئی ایکسائٹنگ ایک نیا پروجیکٹ کرنے والی ہیں, آپ ہی سے سنا ہے. آپ نے میرے سنا, میں نے بھی خود سے ہی سنا ہے, اور ایکسائٹنگ اس لیے کہہ رہی ہوں, لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے, صرف میں نے ہی سنا ہے اپنے سے. ایکسائٹنگ اس لیے کہہ رہی ہوں جن کا نام آپ نے لے لیا ہے ان سے آگے تو کوئی ہے نہیں آج کل. نہیں بہت بہت قابل ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں کام کرنے والے, بہت اچھے ہیں. اور لیکن یہ ایسا ایک نام ہے جن کے ساتھ میں کام کرنے کی میری خواہش تھی. بالکل. اور میں نے کسی کو بولا ایک دفعہ کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم انگریزی سیزنز دیکھتے ہیں تو ان میں ہاتھ بات کرتے ہوئے ہاتھوں کے شاٹس آتے ہیں, یا کوئی بات کر رہا ہے تو آنکھیں آئیں گی, یا کھڑکی کا پردہ آ رہا ہے, یا یہ پلانٹس پڑے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. کیسے ہمارے یہاں تو سب کچھ آتا ہے, جوتا اور بس جو دل میں ہے وہی نہیں آ رہا ہوتا, باقی تو سب کچھ ہی آ رہا ہوتا ہے, میک اپ کی تہیں آ رہی ہوتی ہیں, سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. سو سم ون سیڈ کہ ہمارے پاس نا کاشف نثار صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ یہ سب کچھ شوٹ کرتے ہیں. وہ کہیں کچن کی کھڑکی میں کیمرہ رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ پرفارم کرو, اب تم نے جو کرنا ہے کرو, اب آپ کی مرضی ہے آپ نے کیا کرنا ہے. تو وہ ایک ایسا نام ہے. اور باقی جو خبر آپ نے سنی ہے وہ آپ ہی بتائیں, کیا سنا آپ نے؟ میں نے سنا ہے آپ نے کاشف نثار کے ساتھ اگلا پروجیکٹ آپ بس کرنے جا رہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, میں کرنے جا رہی ہوں. اور یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, کہ جب آپ چاندنی رات میں چھت پہ سوچ رہی تھی, کچھ ایسا ہی تھا نا؟ نہیں, مجھ سے بات چیت تو پہلے کر چکے تھے, لیکن میں نے ابھی ان کو ہاں نہیں کہا تھا ٹوٹلی. کچھ چیزیں تھی, ریزرویشنز تھی جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, وہ کچھ ایسی نہیں تھی کچھ بڑی, لیکن کچھ میں بہت غور و فکر کرتی ہوں چیزوں کے بارے میں. تو میں ابھی سوچ رہی تھی, اور کاشف صاحب کو میں نے ٹوٹلی ہاں نہیں کہا تھا. ایسے ہی میں ایک دن آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے, میں اور میری تنہائی, اوپر میرا رب, تو ہم بات کر رہے تھے ایسے ہی. اور اس دوران میں اس کریکٹر کی ایک لائن میرے ذہن میں آئی, کیونکہ اس میں کچھ آئے, میں اس کے بارے میں خیر زیادہ بات نہیں کروں گی, لیکن اس میں کچھ اردو بھی ہے اور میری اپنی زبان جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ہوگی. تو وہ کریکٹر کی لائن میرے ذہن میں آئی, پنجابی. آپ نے تو کہا پنجابی, سندھی, بلوچی سب آپ کو میرے لہجے میں دکھتا ہے. میں نے کہا یہ لہجہ کہاں سے آ رہا ہے, اس میں ہلکی سی سرائکی بھی ہے, ہلکا سا سب کچھ ہے, کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے ہر شہر سے پیار ہے, تو میں نے ہر جگہ سے آئی تھنک کچھ نہ کچھ واقعی میں اٹھا لیا ہے. مجھے سرائکی لب و لہجہ بہت پسند ہے, مجھے سندھی لہجہ بھی پسند ہے. سو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اڈاپٹ کر لوں, اور آخر میں کوئی شہر نہ رہوں اور صرف ایک چیز بن کے نکلوں جو کہ پاکستان ہے, بس. تو یہ تھا جواب اس کا. یہ تھا جواب. لیکن کوئی خیال کیا آیا چاندنی رات کے نیچے وہ لائن کا؟ ہاں میں سوری, میں ایسے باتوں میں نکل جاتی ہوں لہروں میں. پنجابی لائن کا خیال آیا اس کریکٹر کی کہ اس میں کیا لائن ایڈ کروں گی. اینڈ دین دا نیکسٹ ڈے آئی کال کاشف صاحب اینڈ آئی سیڈ کہ آپ کو پتا ہے میں نے ابھی تک آپ کو تو ہاں نہیں کہا, لیکن inside me, within me, the person who lives in me, اس نے جب وہ لائن خود سوچ لی تو اس کا مطلب ہے وہاں سے مجھے ہاں آ گئی ہے. بالکل. تو سر آپ کے لیے بھی ہاں ہی ہے, تسی انہوں ہاں ہی سمجھو. تو میں کہا میں ہاں ہی سمجھا, میں کہا ہاں ہے. تو انشاءاللہ اب اس پر کام شروع ہوگا بہت جلد. لوگ اس کو بہت پسند کریں گے. کاشف صاحب کا ایسا کیا کام ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے, وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں, اور اچھی نیت جہاں شامل ہوتی ہے ہمارا رب خود آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور شکر ہے کہ کاشف نثار ہمارے پاس پنجاب میں بھی کوئی ڈائریکٹر ہے جس کے ساتھ ہم بس اپنے گھر سے نکلیں اور وہاں جا کے کام کر لیں. بیکاز یوزلی لوگوں کو کراچی آنا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے. جی ایسا نہیں ہوگا اب اتنا نہیں, کچھ مہینے کم از کم نہیں ہوگا, کچھ مہینے کم از کم نہیں ہوگا. بٹ
یہ بڑی اچھی باتیں رہی رابعہ. آئی ہوپ کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑ نہیں دی, لیکن میرے خیال ہے ہم نے کافی باتیں چھوڑی ہیں آمنہ. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے آپ کے ساتھ, لیکن کچھ وقت مختصر ہے تو ہمیں آپ کی کدھر فلائٹ ہے, کچھ ہم ڈیلے ہو گئے شہر کے لیے جہاں مجھے جانا ہے, جو کہ آپ کا ہی شہر ہے. میرا بھی وہی شہر ہے بالکل. تو بس وہاں جانا ہے تو اس لیے مختصر کرنا ہوگا, ختم کرنا ہوگا. لیکن یقین مانے باتیں بہت ساری ہیں, اور یہ بھی سچ ہے کہ میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ باتیں بہت اچھا لگا کر کے. اور بہت کم انٹرویوز میں ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بات ابھی لمبی چلے, کیونکہ جتنا آپ پوچھ رہی ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے زیادہ آپ کے پاس بتانے کے لیے. اور لیکن آپ اتنی خوبصورت جامعہ ہوسٹ ہیں کہ آپ نے گیسٹ کو بولنے کا موقع دیا, لیکن آئی کین جسٹ ٹیل, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ چاند بتاتا ہے کہ میں چاند ہوں, تو جو چیز ہوتی ہے وہ بتاتی ہے اپنے بارے میں. اسی طرح بہت کچھ ہے آپ کے اندر, اور جو کہ انشاءاللہ شاید اگلی نشست میں مجھے موقع ملے گا سننے کا اور سمجھنے کا. آپ نے بہت زیادہ تعریف کر دی ہے میری, ایسی بات نہیں ہے. مجھے آپ سے بات کر کے بھی بڑا اچھا لگا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارا کنیکشن جو ہے نا وہ خالی ایک ڈرامے تک نہیں ہے, وہ بہت پرانا سفر ہے جو کہ فیشن ویک سے اور ماڈلنگ کے زمانے سے شروع ہوا. اینڈ میں یہ ایسے نہیں کہہ رہی, there was always something special about you. I always felt that. I always felt there was something special about you, اور آپ نے ثابت کر دیا ہے. اور آپ نے اتنے آئیکونک کیریکٹرز کیے ہیں کہ یو آر ریئلی somebody. ایز اے وومن آئی ایم پراؤڈ آف سیئنگ این ایکٹر لائک یو, جو کہ رولز بھی ایسے اٹھاتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت باپردہ اور بہت ستی ساوتری رولز ہوں. آپ نے بڑے یونیک رولز کیے ہیں, وہ آنگن ہو یا وہ اپنا پہلی سے محبت ہو یا اس سے پہلے سائرہ کا ہو یہ دل میرا, یہ بڑے یونیک رولز ہیں. آمنہ یہ سب باتیں جو ہے نا, آپ جس کیریکٹر میں اپنا قدم رکھتی ہیں وہ ایک اسٹینڈ آؤٹ کیریکٹر بن جاتا ہے. یہ آپ کے اندر ہے کچھ, میرے اندر نہیں ہے. نہیں, تعریف کرنے والے کا رتبہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا, تعریف آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تعریف سننے کے بعد میں آگے سے کیا کہوں, شکریہ کہہ کے بات ختم کر دوں, یا اس کی بھی تعریف کروں, یا میں کہوں کہ آئی نو اٹ, یا میں کہوں کہ نہیں آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی. لیکن دوسرے انسان کے منہ سے اچھے بول نکلوانا اور عزت کے کلمات نکلوانا, یہ اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے. بالکل. اور آپ کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. It was lovely talking to you. اور میرے خیال ہے پارٹ 2 ہم اس کا کریں گے, پھر واپس آئیں گے. ہاں, ہم سارے پارٹس کریں گے جی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو فار ہیونگ می. اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ.